آئیے میرے ساتھ نکالیے متی 21 باب 1 سے 11 آئی۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ طے کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہوں نے اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادوں کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لے کر اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے رستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہے۔ تو ہم آج کا قرآن تعلیم سنیں گے۔ خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا خدا جو بڑا مہربان بڑا عظیم خدا ہے، جو اپنے کرم کو کرتا ہی رہتا ہے، وہ نہ ہمیں دیکھتا ہے اور نہ ہماری کمزوریوں کو، بلکہ وہ شفقت پر شفقت کرتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا، شفقت پر شفقت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے مقدس متی کی انجیل کے 21ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک ورد کو سنا ہے۔ آپ نے اپنی عمر میں اس ورد کو سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن جب بھی اسے سنتے ہیں اس میں خدا کچھ نہ کچھ ہمارے لیے چھوڑتا ہے۔ آج کا دن پوری کائنات میں ایک دن سے منسوب ہے، اور وہ ہے پام سنڈے۔ آج کا دن کیا ہے؟ پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار۔ کوئی دن بھی جو رسمی ہو جاتا ہے وہ مذہبی ہو جاتا ہے، اور جو دن مذہبی ہوتا ہے وہ رسمی ہو جاتا ہے۔ خدا کو نہ مذہبی سے اور نہ رسمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ ہم اس واقعہ کو سنتے رہے ہیں، آج بھی سنیں گے، اور خدا کے لوگ بڑی تیاری کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں، اور یہ سننے اور سمجھنے سے متعلق ہے۔ آپ نے سنا، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔
आपने ये सारा बिल सुना है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम में यूं बयान किया है, मत्ती रसूल ने जो देखा उसे लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ना कोई इंजील लिखी है और ना ही किसी से लिखवाई है कि ये उतर आया है, ये फटाफट लिख लो, मुंशी पास बैठे हो देते फटाफट लिख लो, कहीं बाद में मुगालते न लग जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई इंजील ना लिखी है ना लिखवाई है, ये सब कुछ उसके देखने वालों ने जो मुसलसल उसके साथ 3 साल रहे, जो कुछ उन्होंने महसूस किया, होता हुआ देखा, उसे लिखा। तो भी इतना लिखा जितना हमारे लिए काफ़ी है। अगर सारा लिखा जाता तो दुनिया में इतनी बड़ी नाजुक किताब छपती और ना ही पढ़ी जाती। यहाँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक, किसके नज़दीक? आप आवाज़ देते चलेंगे, मैं पूछता चलूँगा, आप मुझे आवाज़ देंगे और मुझे पता चलेगा कि आप जाग रहे हैं या यही मौजूद हैं। कुछ लोग जाग भी रहे होते हैं, वो जिस्मानी तौर पर यहाँ होते हैं और ज़हनी तौर पर कहीं और होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि हमारा बैठना बेफ़ायदा हो जाए, जिसका फ़ायदा ही कुछ ना हो। लिखा है, जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ और बैतफगे के पास आए। जैतून का पहाड़ है, उस पर जैतून ज़्यादा होता है, और भी दरख्त होते हैं लेकिन जैतून बहुत ज़्यादा होता है। खुदा ने इस्राएल को बहुत सारी नेमतें दे रखी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी नेमतें दे रखी। कलाम में लिखा है बैतफगे। बैतफगे के मुतालिक जब हम गौर करते हैं तो इसका मतलब है कच्ची इंजीरों का घर। बैत के मानी घर होता है। जब भी बैत आएगा इसका मतलब घर होगा, तो इसका मतलब है बैतफगे। बैतफगे यानी कि वो घर जो कच्ची इंजीरों का घर है। लिखा है कि खुदावंद यीशु ने यहाँ पहुँचते ही अपने 2 शागिर्दों को भेजा जो यरूशलेम से 1 मील के फासले पर है। उसका नाम है बैतनिय्याह। क्या नाम है जगह का? बैतनिय्याह। बैतनिय्याह 2 हैं। एक बैतनिय्याह ये जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, ये यरूशलेम से 1 मील दूर है, और दूसरा बैतनिय्याह यरूशलेम से 2 किलोमीटर दूर है या 2 मील दूर है, जहाँ लाजर, मरियम और मरथा रहते थे। पंजाब में भी ऐसे गांव हैं। शहर, एक गांव होता है बड़ा और एक होता है छोटा। छोटे को कहते हैं कलां, फलां गांव, कलां गांव, ये कि छोटा गांव। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि सामने बैतनिय्याह में जाओ, और वहाँ पहुँचते ही, उस गांव में पहुँचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। यानी कि खुदावंद यीशु यहाँ जिस बात को वाज़ेह कर रहा है, बता रहा है कि ये कुछ होने वाला है। एक गधी है, उसके साथ बच्चा है, गधी भी बंधी हुई है, तलतैया नहीं मारेगी। गधी क्या है? बंधी हुई है, और उसके साथ बच्चा उसका खुला हुआ है। गधी को, उस बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ।
اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالم کل ہے، وہ سب جانتا ہے۔ عالم کل کوئی نہیں ہے، علم الغیب کوئی نہیں ہے، علم الغیب عالم غیب کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ یہوہ وٹنس نہیں، یہوہ خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، جانتا ہے۔ آپ بڑے بڑے دعوے داروں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں، کلام کہتا ہے مسیح علم الغیب تھا، آج بھی علم الغیب ہے۔ وہ علم کی باتیں جانتا ہے، وہ ذہن کی باتیں جانتا ہے، وہ دل کی باتیں جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ لوگ ایون کہ نبی بھی اٹکل پچو سے کام لیتے تھے، بہت کم پورا ہوتا تھا، لیکن مسیح نے جو کہا ایز اٹ از، اسے کہتے ہیں علم الغیب، علم رکھنے والا، آپ کے دل کی بات جاننے والا۔ تو کلام میں مقدس میں لکھا ہے اس علم الغیب نے یہ پیشن گوئی کی ہے، یہ بتایا ہے کہ ایک گدھی بندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، اسے کھول کر لے آؤ۔ اب ہونے کیا لگا ہے جی؟ ہونے لگا ہے کہ داخل ہونا ہے یروشلم میں، کیسے؟ ایک جلوس کے ساتھ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یروشلم میں بھی داخل ہونا ہے، یروشلم کی حدود سے باہر ہے۔ وہ گدھی اور اس کا بچہ بیتنیہ میں ہے، اور یہ گدھی اور یہ اس کا بچہ بیتنیہ گاؤں سے یا بیتنیہ قصبے سے لیا گیا ہے۔ یہ جلوس اب جو نکلنے لگا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کا اس جلوس میں دخل ہوتا ہے تو اس جلوس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فاتحانہ جلوس یا فاتحانہ داخلہ، یا بادشاہ کی یروشلم میں آمد۔ اور لکھا ہے کہ لوگ ایک ہجوم میں ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہجوم ہے، اور اس ہجوم میں بڑا بڑا معاملہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے سیہون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر، لاڈو کے بچے پر نہیں۔ کس پر؟ لادو۔ لادو کسے کہتے ہیں؟ وہ لادو ہے، شاباش ہے۔ اور کوئی کسی کو پتہ ہے لادو کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو پھر ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ لو جی سانوں پنجابیاں تو اسی پنجابی نہیں سن، سانوں کیا لگا جی صرف پنجابی ہو۔ تو جی تسی پنجابی ہو تو بھی پتہ ہے لادو کی ہوتا ہے۔ لادو ہوتے جس پر وزن لاتے ہیں، گدھے پر وزن لاتے ہیں۔ لادو کس کو بولتے ہیں؟ جس پر وزن لاتے ہیں۔ آئے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں، ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا جو میرا اور آپ کا رہنما خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ زکریا کا صحیفہ نکالیے، اس کا نامہ باب اور اس کی نامیہ دیکھیے۔ زکریا نبی کا صحیفہ ہے، ملاکی سے پہلے آئے گا، اور جب ہم زکریا کے آگے دیکھتے ہیں پھر ملاکی کے آگے متی آ جائے گا۔ زکریا کا صحیفہ، نامہ باب اور اس کی نامیہ
میں نے 5ویں آیت شروع کی ہے متی رسول کی انجیل کے 21ویں باب کی. لکھا ہے اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو. کیا لکھا ہے؟ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو. اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. ہلیلویہ. نبی کے وسیلہ سے یہ پیشن گوئی ہو گئی جو ابھی ہونے لگا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو متی رسول نے اس بات کو واضح کیا ہے 5ویں آیت میں، صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر، جس پر وزن لادا جاتا ہے اس پر سوار ہونے لگا ہے. تو اس کی پیشن گوئی کہاں سے ہے جی؟ زکریا نبی کے صحیفہ سے. زکریا نبی نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ خداوند اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کا نجات دینے والا اسرائیل میں وارد ہوگا. اسرائیل میں وارد ہوگا، اسرائیل میں پہنچے گا، اسرائیل کو مکمل طور پہ اطمینان دے گا. ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم اس کی 9ویں آیت میں آتے ہیں، متی رسول کی انجیل 21ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی. یسوع کہاں ہے جی؟ بھیڑ کے آگے. کیوں صاحب؟ یسوع مسیح کہاں ہے؟ بھیڑ کے. آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں زور سے بول رہا ہوں. بھیڑ جو یسوع مسیح کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی جاتی، تو اس کا مطلب یسوع کہاں ہے جی؟ جب جنازہ جاتا ہے تو بھیڑ کہاں ہوتی ہے؟ جنازے کے آگے کے پیچھے ہے؟ آگے جنازہ ہوتا ہے. تو جب دولہا جا رہا ہوتا ہے تو بھیڑ کہاں ہوتی ہے جی؟ آگے ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے. کیوں جی شاہ سر تھی آخو سر تجربہ ہی نہیں منتے تجربہ تھا بھائی. میں شادیوں میں گیا بھی ہوں، میری اپنی بھی شادی ہوئی ہے، میں ڈائریکٹ باپ نہیں ہوں. تو یسوع مسیح بھیڑ کے بیچ میں ہے، آگے بھی بھیڑ ہے، پیچھے بھی بھیڑ ہے، بیچ میں ہے، گدھے پر سوار ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھجور کی یا اور ڈالیاں لیں اور اس کے راستے میں بچھا دی. ہلیلویہ ہلیلویہ. اور اپنے سر سے کپڑے اتارے. اسرائیل میں بھی پگڑیاں باندھتے تھے، پنجابی نہیں باندھتے، دوسرے نہیں باندھتے. اسرائیل کے علاوہ وہ دنیا میں لوگ پگڑی باندھتے، سر پہ کپڑا رکھتے. یہ عزت کا نشان ہے. ہلیلویہ. یہ عزت کا نشان ہے. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو باپ یا بڑا اپنا سر کا سارا تاج، یہ سر پہ پگڑی تاج ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اتار کے اس بیٹی کے رستے میں بچھا دیتا ہے. کہتا ہے یہ میری عزت ہے. تو جو بڑی نافرمان ہوتی ہیں وہ ٹھوکر مار کے نکل جاتی ہیں، کہتی ہے یہ تو سارا دن ہوتا رہا ہے. وہ اپنے باپ کی کسی بڑے کی عزت کو بالکل نہیں دیکھتی، تو اس کی زندگی میں کبھی عزت نہیں آتی، کبھی نہیں آتی. وہ ڈھونڈتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، عزت نہیں ہوتی.
عزت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، کب ملتی ہے؟ جب خدا چاہے۔ سب کلام میں لکھا ہے لوگوں نے خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ گدھی کے بچے پر سوار ہوا، شاگردوں نے اپنے کپڑے اس گدھے کے بچے پر بچھا دیے۔ گدھی پر نہیں یسوع بیٹھا، گدھے پر بیٹھا۔ لکھا ہے کہ لوگوں نے راستے میں کھجور کی ڈالیاں، دوسرے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر، انجیر کی درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر اس کے پاؤں میں بچھائیں، اور لوگوں نے اپنے سر کے کپڑے اتار کر خدا یسوع مسیح کی گدھی کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا۔ ہاللیلویہ! یہ بہت بڑا نشان ہے۔ اس کو اتنی عزت ملی، کسی کو نہیں ملی، اور اسے کسی سے نہیں کہا، پروگرام نہیں بنایا بیٹھ کے اے کر لینا چاہیے، یہ سب کچھ پروگرام طے تھا۔ کلام میں لکھا ہے، آپ نے سنا زکریا کی کتاب کے اس حوالے میں کہ سہون کی بیٹی سے کہو۔ سہون کیا ہے؟ سہون میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ سہون اسرائیل میں یروشلم میں ایک پہاڑ ہے، اسے تشبیہ دی ہے اسرائیلی قوم کو۔ اس لیے کہ پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، اور اس مضبوطی پر غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے کہا سہون کی بیٹی، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بیٹی، مضبوط بیٹی۔ اس سے کہو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر بوجھ اٹھانے والے تھے۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، میں بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو چلتا چلنے دیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، واضح تعلیم ہے کہ کلام جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نبیوں کی تعلیم کے عین مطابق ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کسی کتاب کو منسوخ نہیں کیا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا کوئی نہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بائبل منسوخ ہو گئی ہے، انجیل منسوخ ہو گئی ہے، توریت منسوخ ہو گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اسے کوئی نہیں منسوخ کر سکتا۔ اور جہاں کسی نے کہا منسوخ ہو گیا ہے، ہمیں بتائیں کہ جب یہ منسوخ ہو گیا ہے تو تمہارے پاس کیا ہے، وہ تو دکھاؤ۔ اپنے پلے تے کچھ بھی نہیں، پلے نہیں تھلا تے کر دی میلا بیلا، پلے کچھ نہیں ہے، شور و گل ہے۔ تو شور و گل ہونے سے الہیات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ خدا یسوع نے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس نے کہا میں توریت کو، انبیاء کی کتابوں کو، زبور کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یعنی کہ ان میں جو نقص رہ گیا ہے، جو کمی رہ گئی ہے، جو ضرورت رہ گئی ہے، اسے پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا کہ اب سب کچھ ختم ہے، اب تو میرا کام شروع۔ تیرے پلے کیا ہے؟ سب کچھ۔ یسوع مسیح کے پلے کیا ہے؟ سب کچھ۔ یہ نبیوں کو گائیڈ کرتا رہا ہے۔ موسیٰ نے اس کے متعلق بتایا۔
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, खजूरों का एतवार रस्मी एतवार नहीं है। मजहबी लोगों ने इसे मजहब में लाकर इसे त्यौहार ऐसा बना दिया है कि लोग सिर्फ नारे तो मारते हैं, लेकिन इसकी अहमियत से कम पता है कि वजह क्या है। अब यहाँ जो भीड़ है यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के आगे एक नारा मारती है, क्या कहती है जी? होशाना। आज बहुत सारी जगहों पे मैंने फेसबुक पे पढ़ा है होशाना। अच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा? होशाने को उन्होंने वाज़े किया है, और होशाना उन्होंने वाज़े ये किया है, होशाना मुबारक। होशाना मुबारक का नाम नहीं है। होशाना का मतलब है हमें निजात दे। तो वो समझते हैं कि यीशु मसीह निजात दे सकता है। किन से? अब वजह क्या है, किन से निजात मांगते हैं? मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। खुदा यीशु मसीह से 164 साल पहले तकरीबन, क्या लिखा है, क्या कहा मैंने? खुदा यीशु मसीह से 164 साल पहले तकरीबन इस्राएल पर यूनान का कब्जा हो गया। यूनान पर कब्जे में उनका बादशाह इप्नीफेनेंस, उसने इस्राएल के खुदा की बड़ी तौहीन की। उसने खुदा के मज़बे पर सूअर की कुर्बानी चढ़ा दी। कहा यही है इसका हल, और इस्राएल को बहुत परेशान किया, गुलाम बना दिया। और वो कहने लगे कि इस्राएल में यहोवा खुदा की इबादत नहीं होगी, कोई इज्तिमा नहीं होगा। और कहा कि जिनके पास ये तौरात मिले, अंबिया का कलाम मिले, उन्हें कत्ल कर डालो। क्या कहा? हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंजील की हिस्ट्री की, बाइबल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्या कहा? जिसके पास तौरात या तौरात का कोई नुस्खा मिले, ज़बूर मिले, अंबिया में से कुछ मिले, उसे क्या करे? कत्ल कर दो। हमारे पड़ोस वाले भी कहते हैं, हम जो कहें कहते हैं, सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो, जवाब नहीं मांगते, जवाब नहीं चाहिए। जवाब दिमाग खोल देता है, जवाब अक्ल खोल देता है, जवाब दिल खोल देता है। ये नहीं चाहिए। हम जो हाँकते रहे, सुनते रहो बैरों की तरह। बैरे को क्या पता है कि ढोल बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ताली बज रही है कि नहीं। वो अगर देखता है तो दूसरे का मुंह देखते हुए देखता है। अगर लोग ताली बजाते हैं तो वो ताली बजाता है। बहरा है ना। लोग कहते हैं सुनते रहो सुनते रहे और सुनते रहो। इसकी जरूरत नहीं है। आपको अपने खुदा के कलाम के इल्म का मुकम्मल मुताला होना चाहिए। ये रस्म नहीं है, आज का दिन रस्म नहीं है, ये तय वाक़या है। कलाम मुक़द्दस ये इज्तिमा होता था। ईद तजदीद पर ये इज्तिमा होता था। और इस ईद में, यानी कि ईद का मतलब खुशी के दिन, खुशी के दिनों में कौम बनी इस्राएल को उभारा जाता था, बेदार किया जाता था। और लिखा है कि जब ये सब कुछ हो गया, वहाँ एक मजहबी टीम थी, मजहबी कमेटी थी, मजहबी लोग थे, एक जान हो गए, जिसका नाम था यहूदा मक्काबी। यहूदा मक्काबी ने इस्राएल को इकट्ठा करना शुरू किया और कहा
یہ ہمارے خدا کی توہین ہے۔ ہمیں خدا کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور کیا ہوا کہ لوگ ایک دم آنا شروع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مرتے ونج بھی جانے ہیں تو ایسے ہی صحیح، بزدلی کی موت سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ بزدلی کی موت 100 دن کا جینا اس سے بہتر ہے، شیر کی زندگی 1 دن جی ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ ایک جان ہو گئے تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ یونان کے کسی بندے کو نہیں چھوڑنا۔ کس کی جنگ ہے یہ؟ کس کی جنگ ہے یہ؟ خدا کی جنگ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی جنگ ہے، خدا زور دیتا ہے۔ یہودا مکابی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک جان ہو گئے، جو مخالف گروپ تھے اندر وہ بھی ایک ہو گئے، اور انہوں نے ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا، بڑے بڑے لوگوں کے نام ختم کر دیے، مٹا ڈالے، اور اس نے دوبارہ سے ہیکل کو صاف کیا اور مقدس کیا۔ ہاللیلویا۔ اتنی غیرت تھی یہودا مکابی میں، اور اس کا ذکر کیتھولک بائبل میں ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ کیتھولک بائبل دوسرا مکابین اور اس کے 10ویں باب کی 6 7ویں آیت میں موجود ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ خدا کے لوگ اس کتاب کو پڑھیں۔ کیتھولک کی بائبل کے خلاف کتاب نہیں ہے، وہی لکھا ہے، ترجمے میں فرق ہے، لیکن 6 کتابیں ہسٹری کو ڈال کر تھوڑا سا کام مشکل کر دیا ہے۔ لیکن دوسرا مکابین 10واں باب اور اس کے 6 7ویں آیت پڑھیں تو واضح ہو جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کو دوبارہ پاک کیا گیا۔ اب یہودی پھر مشکل میں ہے، یسوع مسیح کا دور ہے، یسوع مسیح کام کر رہا ہے، تو حکومت کن کی ہے اسرائیل پر؟ حکومت کس کی ہے؟ اسحاق کو زیادہ پتا ہوتا ہے، تو وہ پہلو کہہ رہے میں کہہ چڑے ہوتے ہیں۔ اور کسی کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کا جب شاہانہ استقبال ہو رہا ہے تو حکومت کس کی ہے جاوید بھائی؟ اور کسی کو پتا ہے؟ پاکستان میں ایک پروگرام چلا کرتا تھا، وہ کہتا ہے مسلمانوں تکا لگاؤ۔ کیا کہتا تھا؟ مسلمانوں تکا لگاؤ، اور تسی بھی تکا ہی لاؤ۔ مجھے تکے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تکوں سے کام نہیں کرتے۔ تکے کا مطلب ہوتا ہے ٹوچنا یا ایویں کہہ دینا، لگ گیا تیر نہ چلے جاتے تکا۔ اب آپ کو تو تکے کا نہیں پتا تکا کیا ہوتا ہے، کس کو پتا تکے کا؟ میں پنجابی بات اس لیے پوچھوں، میں پنجابی ہوں۔ چھلی تو دانے لا لیے تو پھر تکا ہی بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اے بندہ پنجابی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اب یہاں بھی معاملہ وہی ہے۔ حکومت کس کی ہے جی؟ روم کی ہے، رومیوں کی حکومت ہے۔ روم بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ یہوہ خدا کی عبادت کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بت لگاؤ، انہوں نے پوجا پاٹ کرو، سارے ہٹاؤ، ان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہوہ خدا نہیں ہے، کوئی یسوع مسیح نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے خدا ہیں ان کو پوجنا ہے، ان کے حضور میں ٹھا ٹھا کرنا ہے، ان کی پرستش کرنی ہے۔ کچھ بھی ہوتا رہا ہے نا جی، ایک وقت میں بلکہ کئی وقتوں میں اسرائیل بتوں کو بھی پوجتا رہا، بادشاہ بھی پوجتے رہے، لیکن بیچ سے خدا پھر کوئی کچھ نہ کچھ کسی کو کھڑا کرتا اور سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے پناہ مارتا، ختم کرتا، اور یہوہ خدا کی عبادت کرنی شروع کر دیتے۔ اندر جراثیم تو ہیں جی غیرت کے، انج بندہ آکھے میں بڑا غیرت مند ہاں، آپ بھی آکھے
دوسرا کہے بڑا غیرت مند ہے تو آپ میں بڑا غیرت مند ہاں وہ کسی پاسے کچھ ہور بھی ہوتا ہے. کہنے سے نہیں کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. یہاں بھی ایک معاملہ ہے جی. کیا ہے؟ روم کی حکومت ہے. اب روم ان کو دبا کے رکھنا چاہ رہا ہے. مذہبی آزادی نہیں ہے. لیکن اس وقت کے فقیہی فریسی صدوقی شرع کے عالم یہ کٹ پتلی تھے. ان کو سیٹیں چاہیے ہوتی تھیں. کسی کو سینٹ میں, کسی کو قومی اسمبلی میں, کسی کو صوبائی اسمبلی میں, کسی کو شہر میں سیٹیں چاہیے تاکہ مال بنتا رہے. کیا بنتا رہے؟ مال بنتا رہے. لوگ ان جگہوں پہ مال بنانے جاتے ہیں. لیکن غیرت تھی کہ یہ کیسے ایک سین ہو سکتا ہے. ان دنوں میں بھی ہیکل پر پابندیاں تھیں, رسمی کام پر, عبادات پر پابندیاں تھیں. انہوں نے سوچا کہ ایک کام بڑا ٹھیک ہے, یہ بندہ بڑا دلیر ہے. کیا نام ہے اس کا؟ یسوع. خداوند یسوع یہ بڑا دلیر ہے, یہ کسی سے نہیں ڈرتا, یہ صدوقیوں سے, یہ فریسیوں سے, یہ کسی سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. جس طرح یہودا مکابی نے ایک گروہ اکٹھا کیا تھا, ہم بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. جب بادشاہ بنائیں گے اے اگے دے اسی دے پیچھے. پاکستانی سیاست میں جو مسیحوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے, آج میں وہ بھی بات کرتا ہوں. یہ بھی سیاست کی بات میں نے اب کی ہے جو ہو رہا تھا اسرائیل میں ہو رہا تھا. اسرائیل کے لوگوں نے سیاست سے کام لیا کہ یسوع مسیح بڑا دلیر ہے, اس کو آگے لگاؤ, اس کو بادشاہ بناؤ. ہو سکتا ہے ہمیں یہ رومیوں سے آزاد کروا دیں, پھر ہماری آزادی ہو. میں نہیں کہن لے ہوشنا, میں نہیں کہن لے ہوشنا. تو اشار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بچا. ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں بچا. عبرانی لفظ ہے ہوشے, جس کا بنا ہے ہوشنا. اس کے ترجمے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہوشنا, ہوشے. ہوشے کا مطلب ہے بچا, ہمیں نجات دے. کس سے؟ روم سے. کس سے؟ روم سے آزاد کروا بھائی, آگے لگ. اور کسی نے دیے اب بڑھ چکنی ہے کہ نہیں, کسی نے تو یہ وزن اٹھانا ہے کہ نہیں, تو ہمارا رہنما بن, ہم تیرے ساتھ ہیں. اگے تو لگ. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا اور اس نے واضح کر دیا کہ میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے. میں صرف اتنے سے خطے پر اجل 4 جی نے کدی ادھر ہوں تو کدی ادھر ہوں تو کدی ادھر ہوں, میں اس پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا. میری بادشاہی کہاں کی ہے جی؟ آسمان کی بادشاہی, جہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی کن ٹوٹا نہیں جا سکتا, کوئی گندا, کوئی ناپاک نہیں جا سکتا, کوئی حرام کار نہیں جا سکتا, کوئی مسیح کے خلاف نہیں جا سکتا. جو اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے, اس کی کتاب کے متعلق نقص نکالتا ہے, اس کے کام پر نقص نکالتا ہے, وہ اس کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا. یہ ہے اس کا سارا معاملہ, یہ ہے اس کا سارا معاملہ. صرف یہ نہیں کہ کھجوروں کا اتوار آیا تو شور شرابہ کیا, گلیوں میں گھومے پھرے, نعرے مارے. آج بھی کیا کہتے ہیں مسیحی لوگ؟ کیا کہتے ہیں کرن؟ ہوشنا. کیا کہتے ہیں؟ انہوں کو کی چاہیے جی, یہ کیوں نعرے مار دے رہے؟ اور یہودیوں کو تو ضرورت تھی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں بچا, ہمیں نجات دے. اب نجات دہندہ آ کے چلا گیا ہے, پھر بھی یہ کہتے ہیں ہمیں نجات دے. ہوشنا, ہوشنا. پورے پھول پھل کے سانوں نجات دے ہی چھڑے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آسمان اس وقت تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے, وہ تکیلا بادشاہ نہیں.
بڑھیا بناتا بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ آئے ایک حوالہ نکالے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب 9ویں آیت ہے۔ غور کریں کہ خدا اپنے لوگوں کو رسمی رواجی نہیں بنانا چاہتا۔ تو آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے جی؟ رسمی رواجی کام ہو رہا ہے جی۔ رسمی رواجی نہیں چاہیے، رسمی نہیں چاہیے، کلام چاہیے، حقیقت چاہیے، ٹھیک چاہیے۔ مکاشفہ 7واں باب اس کی 9ویں آیت ہے، جس کو ملے اونچی آواز میں پڑھ سکے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے۔ یہ کون سی بھیڑ ہے جی؟ یہ وہ بھیڑ ہے جنہوں نے زمین پر دکھ سہے۔ اس بھیڑ میں شامل ہوئے لوگوں نے اپنا خون بہایا، جانیں دیں۔ کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج دوں گا۔ میں تو یہاں کہتے رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، میں شارون سے سن رہا تھا تو میں نے کہا اس نے میری بات پہلے کر دی ہے کہ خدا کے کلام کو، خدا کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے۔ کسے ترجیح دینی چاہیے؟ خدا کے کلام، خدا کے کلام کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کام کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں لکھ دیتا ہوں، آپ کام کر کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کام میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہم وہ کریں جس کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے کام کو برکت دے سکتا ہے، لیکن وہ کتنے دن ہوتے ہیں؟ کتنے دن بنتے ہیں؟ 6 دن۔ کیوں پترس؟ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کام پر۔ تو جی دیہڑی لا کے 2.5-3 دن لا کے نہیں لگی تو منہ لمکا کے ڈور آئے، آج دیہڑی نہیں لگی، آج مرغی پھنسی نہیں، ان کی نہیں، سب کی یہی بات ہے۔ جو ترجیح دیتے ہیں، جو 1500 تک بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی عبادت نہیں کرنی، یہ نہیں پتا کہ یہ جو 500 1000 2000 4000 آئے گا یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو بھی لے کے چلا جائے گا۔ یہ برکت کا پیسہ نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف ہے، یہ خدا کے خلاف ہے۔ تو پھر یہ کیسے ڈالیاں لے کر، یہ کیسے خوشی کی علامت ہو کر ہم خدا یسوع کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں؟ یہاں وہ گدی پر نہیں بیٹھا، گدی کے بچے پر نہیں بیٹھا، ہوشانہ نہیں ہو رہا، یہاں لکھا ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور مقدسین کی بھیڑ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں۔ یہ خوشی کی علامت ہے، یہ فتح کا نشان ہے۔ کھجور کی ڈالی میں دیکھیں ایسے ہوتا ہے، کرن کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا نشان بنتا ہے؟ پڑھے لکھوں کو پتا ہے کیوں اس ویلا یہ کی ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وی یعنی وکٹری، وکٹری یعنی فتح۔ تو اسے یروشلم میں فتح کا نشان بھی کہتے ہیں۔ یروشلم میں بادشاہ کے لیے کہ وہ فتح مند ہو کر واپس آیا ہے، لیکن اس نے تو شروع بھی کیا ہے۔ ہمیں ہر چیز کو ترجیح دینی ہے۔ میں نے اپنی ہوش میں بڑا کچھ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں نا خدا نے یہاں سے پکڑ کے تخت میں بٹھا دیا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ان کی سٹرگل رہی ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن انہیں خدا کو حاصل نہیں کیا۔ تو کیا ہے ان کے پلے؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اپنی جان کے لیے کلام میں لکھا ہے میری جان کھا پی اور عیش کر، کھا پی اور عیش کر۔ یہ میرا مضمون نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات بیچ میں فٹ ہو گئی ہے تو مجھے کہنا ضرور تھا۔ ہمیں صرف خاص دنوں پر نہیں عبادت کرنی، کیا لکھا ہے؟ ہر وقت،
मेरी बहनें, मेरी बेटियां ब्यूटी पार्लर वाली यहाँ बैठी हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ब्यूटी पार्लर वाले मुझे बताते हैं, मैंने सुना है कि वो इतवार की छुट्टी नहीं देते। देते हैं? क्यों नहीं देते? किसी को नहीं पता इस बात का। मैं बताता हूँ क्यों नहीं देते। ये भी इब्लीस की एक चाल है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो घर पे होते हैं, उनकी छुट्टी होती है, जो मांगेंगे मिलेगा। तो जिनके पार्लर चल रहे होते हैं वो आपको छुट्टी नहीं देते। किस दिन की जी? इतवार की, मंडे की देते हैं। ऐसे करे मंदिर जाना है। और आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा ब्यूटिशन क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं, क्रिश्चियन औरतें होती हैं। क्यों शिला? गलत है कि ठीक है? मेरे कहने के मुताबिक ये कि मैं आइडिया से बात नहीं करता, मैं लिखी पढ़ी बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन है? क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम भी हैं, तो ऐनिया गुसरियाँ हिंदू भी हैं। हिंदू लड़की से कहा जाए कि पीर को आपने पार्लर आना है, वो कहे कि मैं नहीं आऊँगी। क्यों? मैं मंदिर जाना है, मैं पूजा पाठ करनी है। इसका मतलब वही हमसे अच्छे हो। ये इब्लीस की चाल रही है कि लोगों को रुपए के चक्कर में फंसाया जाए। रुपया आपका कुछ नहीं कर सकता। पता लगा जी बहुत कुछ है, पता लगा जी रात को कहीं तबीयत खराब हो गई है, दौड़ लग गई है, और जो पैसे से वो भी खत्म हो गए, ले के भी ला छोड़े, तो फायदा शायद कोई भी नहीं होगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए। आपके सामने एक ढेर लगा हो, 2, 4, 10, 20, 50 रुपए नहीं, एक ढेर लगा हो नोटों का, ऐ मिलेगा, इबादत नहीं करनी। तो ढेर तो दूर की बात है, तो जो थोड़े जे कर लेंगे से असी नहीं चले इबादत, असी थोड़ी को लावांगे। हम देखेंगे ये मुकाशफा की किताब का जो जिक्र किया गया है, इसी की वजह से यही किया गया है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक के हाथ में, क्योंकि वहाँ सारे के सारे जो मौजूद हैं एक बड़ी भीड़ है। ये होशाना वाली भीड़ नहीं है कि हमें निजात दे, ये निजात याफ्ता लोग हैं। ये खुशी के साथ अपने बादशाह के सामने खड़े हैं और जोर जोर से पुकार रहे हैं। और ये क्या है? हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के सामने खड़ी है। तख्त और बर्रा। बर्रा कौन है जी? बर्रा कौन है? खुदावंद यीशु। हालेलुया। बर्रा कौन है? खुदावंद यीशु। आजकल मैंने देखा है फेसबुक पे बहुत कुछ आ जाता है। फेसबुक पे बताते हैं इन दिनों में जो बड़े समझदार लोग हैं, एक तरफ बर्रा होता है तो दूसरी तरफ शेर। ए बर्रा जी, तो ए कौन बैठा है? शेर। तो क्या बर्रा शेर को खा जाएगा जी? कभी देखा कि बकरी ने या बर्रे ने किसी चीज़ को इस चीज़ हो ये गोश्त खाया हो? गोश्त खाती है? भेड़ गोश्त नहीं खाती, कुत्ते गोश्त खाते हैं, भेड़िए गोश्त खाते हैं, शेर गोश्त खाते हैं, यानी कि दरिंदे गोश्त खाते हैं। ये भेड़ बकरियां उससे बच्चे ये दरिंदे नहीं होते। भेड़ का बच्चा 1 साल का जो होता है उसे बर्रा कहते हैं, मासूम सा, सोना सा। अंग्रेज भी बड़े जानवरों को चूमते हैं। पिछले दिन एक मैं वीडियो देखी, एक बाजी वो कुत्ते का मुंह चूम रही है, तो कुत्ते ने की किया, पूरा मुंह है ना, पूरा मुंह गया। अब उसकी सर्जरी हुई है। हुण किसे मुंह कुत्ते का मुंह नहीं चूमन लगी, किसी भेड़ का मुंह चूम दिया। मैं नहीं वेख्या कि चूमदिया ने कुत्तियां का। तो बाद में ऐसे लोग जो कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बर्रों से बड़ी नफरत करते हैं, यीशु मसीह से नफरत करते हैं, उसके कलाम से नफरत करते हैं, उसके पास ही जाना चाहते हैं, रुपए पैसे को तरजीह देते हैं, चाहे बात किसी और पासे लग जाए परवाह नहीं, इबादत भी नहीं चाहता।
ایسے لوگ یہ ڈالیاں لے کر بڑے کے سامنے خوشی سے نہیں ہلاتے ہوں گے، نہیں، ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان مشکلوں سے نکل گئے۔ سو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج کا دن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دن رسمی رواجی نہیں ہے، کیونکہ نا یہ رسمی دن نہیں ہے، یہ رواجی نہیں ہے کہ یہ رواج ہے۔ اے ہونے ہی باتوں تو بعد کھپ پہ جانی ہے، بندے کھپ پہ جانی ہے شہر چ۔ آپ اس گروپ کو جو جا رہا ہے، جو روز شور کر پہ غور کریں۔ میں سب سے کہتا ہوں اس گروپ پر کیا کریں؟ غور کریں۔ اور یہ بڑے بڑے شرارتی بھی ملنے کے تھا۔ میں نے یہ اس کیمرے سے بڑا کچھ چیک کیا ہوا، ایسے نال نہیں، اس کیمرے سے میری نگاہ ہوتی ہے ایسے کر کے کی ہو رہا ہے، اسے ہو رہا ہوں۔ سب اپنے میں مگن ہوتے ہیں، پتہ سب اننے نے۔ اس جماعت سے کون ہے ساجدہ؟ اننے تے انیا سے کانا راجا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جسے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کلام میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ابن داؤد کو ابن داؤد ہمیں بچا، ہمیں رومیوں سے بچا، تو ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے تھے ہوشنا، ہوشنا، ہوشے، بچا، نجات دے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نجات دینے والا ہمارے پاس آج گدی کے روپ میں لوگوں کو یہ پتہ لگتا نا ایسے بھی تو خوش بھی آج گدی پھڑ دیں، محلے چ بابے نو اتنے بٹھا دے، یسوع مسیح کو کہتا ایسا کمال کر لی۔ یہ کسی کے دماغ سے نہیں آیا ہو، آ بھی جاوے کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہے کام ہون دے نا یہ نرالے ہی ہون دے، یہ کسی دن انج بھی ہو جانا ہے کہ جی میں کرسمس ٹری آ کھڑی ہوئی، ساری چیزیں پیچھے اور کرسمس ٹری آگے، اور کئی نے تو چھوٹی جی چرنی بنا کے نا پلاسٹک دے تے مٹی دے چمکتے یسوع مسیح دی ماں بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ ہلنا نہیں، ہلنا منع ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا کیا کہتا ہے کہ ہم یہ سب کو رسمی رواجی کریں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ اسے نہ مذہبی نہ رسمی کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس یاد کو مناتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے موجود ہے، اور آج وہ یہاں اس تخت پر موجود ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس نے کلام کیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے۔